معزز ناظرین، میرا نام عقیل قادر ہے اور میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو سلام۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال ناروے نے اپنے قانون میں تبدیلی کرتے ہوئے غیر ملکیوں کے لیے دوہری شہریت کی اجازت دے دی ہے۔ تقریباً ایک سال سے نارویجن پاکستانی اس انتظار میں تھے کہ کب حکومت پاکستان نارویجن پاکستانیوں کے لیے اس کی اجازت دیتی ہے۔ ایک ہفتہ قبل اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم سفارت خانہ پاکستان اوسلو میں موجود ہیں اور ناروے میں پاکستان پہچان سفیر پاکستان جناب ظہیر پرویز خان صاحب سے دوہری شہریت کے حوالے سے خصوصی اور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں سفیر پاکستان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس انٹرویو کے لیے وقت نکالا۔ سفیر پاکستان سے ہم اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ دوہری شہریت کے حوالے سے آپ تفصیل بتائیں۔ مہربانی آپ کی عقیل قادر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آج تشریف لائے ایمبیسی میں اور ایک نہایت اہم مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ دوہری شہریت پاکستان اور ناروے میں نہایت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ہماری بہت بڑی کمیونٹی جو ہے جہاں پر سیٹل ہوئی تھی، ان کا خیال تھا کہ کسی طریقے سے ان کو پاکستان کی دوہری شہریت بھی مل جائے۔ تو میں تو سب سے پہلے ناروے میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے ایک بہت احسن قدم اٹھاتے ہوئے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ناروے میں بسنے والے پاکستانیوں کو پاکستان کی دوہری شہریت دی جائے گی۔ یہ فیصلہ ابھی پچھلے ہی دنوں ہوا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن آپ نے جیسا بتایا ہے یہ ہوا ہے، اور اس سے ہمارے پاکستانیوں کو بہت بڑی ایک تسلی ہوئی ہے اور وہ بہت شکر گزار ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کمیونٹی میں ایک خوشی کی لہر پھیلی ہوئی ہے اس میں۔ نارویجن پاکستانیوں کو دوہری شہریت کے کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نارویجن حکومت کو اس کے ساتھ کیا فائدہ ہوگا؟ ناروے میں بسنے والے پاکستانیوں کی یہ بہت درینہ خواہش تھی کہ وہ اپنا ملک جب چھوڑ کے آئے تو یہاں پر جب سیٹل ہوئے تو ناروے کی نیشنلٹی لیتے ہوئے انہیں پاکستان کی نیشنلٹی واپس دینی پڑی۔ تو یہ بہت بڑا ایک ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی جو پیچھے تعلق داری ہے، برادریاں ہیں، ان کو ان کے بالکل برابری کے حقوق ملیں گے۔ وہ ایسے ہی تصور ہوں گے جیسے پاکستانی شہری ہیں۔ ان کے پاس نائی کاپ جس کو کہتے ہیں نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانی ملے گا، پاکستانی پاسپورٹ ہوگا، وہ جائیداد اسی طریقے سے رکھ سکیں گے جیسے پاکستانی عام جو وہاں پر رہ رہے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اپنے اکاؤنٹس، اپنے کاروبار، سارا کچھ رکھ سکتے ہیں۔ تو ایز سچ آپ دیکھیے کہ ان کو وہی حقوق مل گئے ہیں جو کہ ایک عام پاکستانی کو وہاں پر پاکستان میں ہے۔ ناروے کی حکومت کو فائدہ، ناروے کی حکومت یہ چاہتی تھی، یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے۔ ناروے کی ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ امریکہ میں سیٹلڈ ہے، اور وہ آج سے کئی دہائیوں پہلے وہاں سے گئے تھے، اور ان کی تعداد، ان کی جو اس وقت تعداد ہے وہ 4 ملین نارویجن جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اور ان کو وہ چاہتے تھے کہ ان کا بھی رشتہ اپنے ملک سے جوڑا جائے۔ تو جب انہوں نے اپنے ملکوں کے اپنے جو پرانے نارویجن کے ساتھ رشتہ جوڑا، تو انہوں نے فیصلہ کرتے ہوئے سب جو بھی امیگرینٹس ہیں جو دنیا سے آئے ہیں ان کو یہ اجازت دی کہ ایکول رائٹس کے اوپر کہ وہ بھی اپنی نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ تو لیکن اس میں یہ تھا کہ فیصلہ جو دوسری حکومت ہے اس نے کرنا تھا کہ آیا وہ اپنے شہریوں کو یہ رائٹس دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس نے سب سے پہلے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ابھی اس کے بارے میں نہیں سوچا اور کئیوں نے انکار کر دیا۔ پاکستانی پاسپورٹ کے حصول کے لیے کون کون اپلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جو پاکستانی کمیونٹی ہماری یہاں پر ہے اس کو ہم 3 بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو گروپ وہ ہے جو کہ جن کو نارویجن نیشنلٹی ملی ہے سن 2000 تک، دوسری وہ ہے جن کو 2000 سے 2020 تک ملی ہے۔ 2020 کے بعد
جس کو بھی نیشنلٹی نارویجن ملی ہے اس کے لیے انہوں نے رینونسیشن سرٹیفکیٹ یا کہ اپنی پرانی جو اپنی شہریت ہے اس کو ختم کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگا. تو جو پہلی دو کیٹیگری ہیں، کیٹیگری 1 جو کہ 2000 سے پہلے آئے تھے، 2000 سے بعد سے 2020 تک کی دوسری کیٹیگری، اور جو تیسری کیٹیگری ہے اس کو کوئی فرق نہیں ہے. وہ اپنا پاسپورٹ بھی رکھا ہے، ان کے پاس ہے موجودہ، اور وہ رکھ بھی سکتے ہیں. وہ بعد میں اپنے پاسپورٹ اور نئی کاپ یا جب بھی وہ ایکسپائر ہوں گے تو اس کو فریش لے سکتے ہیں. ابھی کیٹیگری 1 اور 2 کا یہ ہے کہ جو پہلے کیٹیگری 1 کے لوگ تھے وہ 2000 پہلے اس سے پہلے وہ ہمیں امبیسی میں آ کے اپنے پاسپورٹ نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ یہاں کا جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کو UDI کہتے ہیں اس میں جا کے اپنا پاسپورٹ جمع کرواتے تھے اور اپنا ID کارڈ جو ہے اپنے پاس رکھتے تھے. اور جب ہمارے پاس وہ ویزا لینے آتے تھے تو ہم ان کا ID کارڈ لے کے کینسل کرتے تھے اور ان کو نارویجن پاسپورٹ پہ ویزا دیتے تھے. تو ان کو وہ ڈاکومنٹس جو ہیں اپنا پاکستانی ID کارڈ اور اس کا جو پاسپورٹ کی کاپی اس کی لگانی پڑے گی. نادرا کے لنک میں جائیں گے، اور یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ایک لینتھی ہے پروسیجر. اس کو ہم اپنی ویب سائٹ پہ 1-2 دن میں اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، انگلش میں ہم نے بنا لیا ہے، اور ہم اپنی ویب سائٹ پہ اور فیس بک پہ لنک کے اوپر دے رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھ لینا، بلکہ آپ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی کہ اس کے اوپر مزید آپ اپنے کوئی پروگرام کریں اپنے لیول پہ، اور اپنی جو سوشل نیٹ ورک پہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں اور ایسا ایک لنک دیں اور اس کو بریف کر کے کمیونٹی کو مدد دیں. اور بہت آسان طریقہ ہے، نادرا کے اندر ہی ہونا ہے. تو وہ انشاءاللہ ان سب کو اس پروسیجر پہ پہلے وہ نئی کاپ لیں گے، اس کے بعد جب وہ نئی کاپ مل جائے گا اس کے بعد وہ پاکستان کا پاسپورٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جو 2000 سے پہلے والی کا تو آپ نے بتا دیا، 2000 سے لے کر 2020 تک اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ وہ پاسپورٹ ان کے پاس رینونسیشن سرٹیفکیٹ ہے، کیونکہ 2000 کے بعد وہ جتنا بھی گورنمنٹ آف ناروے نے قانون تبدیل کیا تھا کہ جی آپ اپنی نیشنلٹی جو ہے اپنے ملک کی ایمبیسی سے یا اپنے ملک سے کینسل کروا کے لائیں، تو ان کے پاس رینونسیشن سرٹیفکیٹ موجود ہے، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. تو وہ صرف اپنا رینونسیشن سرٹیفکیٹ کی کاپی لے کے آئیں گے. اور اگر ان کے پاس پاکستان اوریجن، کیونکہ جن کو نارویجن پاسپورٹ مل گیا تھا انہوں نے پھر پاکستان اوریجن کارڈ بنوایا تھا، وہ ہمارے پاس پاکستان اوریجن کارڈ کی کاپی لے کے آئیں گے، رینونسیشن کی کاپی لے کے آئیں گے. اور اس میں ویسے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نادرا کے لنک میں جا کے تو وہ اس کی جو ہے وہ اپنی ڈیٹیل لکھیں گے. تو ہم بائی اسٹیپ جو ہے نا ہر قدم کے اوپر کیا کرنا ہے اس کی بہت ڈیٹیلڈ ہم ایک بریفنگ اپنی ویب سائٹ پہ اور فیس بک پہ ہم 2-3 دن میں انشاءاللہ لگا رہے ہیں. اور میری گزارش ہے ساری کمیونٹی کے لوگوں سے کہ پلیز اس کو دیکھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ کو دیکھیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کرنا ہے. یہ امید نہ رکھیں کہ ہم ہر ٹیلی فون کو ہر ایک آدمی کو ایک آدھے گھنٹے کا پروسیجر ٹیلی فون پہ سمجھا سکیں گے. ہم بھرپور مدد کریں گے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں اس ویڈیو کو بھی دیکھیں، اور ہماری جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پوری ایک ڈیٹیل میں بریفنگ دی گئی ہے اپنی فیس بک پہ اور ویب سائٹ پہ، اس کو دیکھ کے قدم آگے بڑھتے جائیں تو انشاءاللہ آپ کا ہم بڑی آسانی سے آپ نادرا کے نئی کاپ کے اپلیکیشن سبمٹ کرا سکیں گے. جو پاکستانی پاسپورٹ کے حصول کے لیے کیا آن لائن ہی طریقہ کار اپنایا جائے گا، یا کہ پاکستان امبیسی میں بھی کوئی ڈیسک موجود ہوگا جو لوگوں کی مدد کر سکے؟ جی بالکل موجود ہوگا انشاءاللہ، اور ہم مدد کریں گے. اس میں پروسیجر یہی ہوگا کہ بیسک انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں نئی کاپ کی دیں گے، اپلیکیشن آن لائن جمع کروائیں گے، ہمارے ساتھ اپائنٹمنٹ ہوگی، ہم اپائنٹمنٹ دیں گے، پھر ہمارے ٹرمینل پہ آ کے تو ان میں چونکہ بایو میٹرکس اپنے انگوٹھوں کے اپنے ہاتھوں کے جو جتنی بھی انگلیاں ہیں اس کے نشان چاہیے ہوتے ہیں بایو میٹرکس وہ دیں گے، تو اس لیے ہم بالکل موجود ہوں گے. اور ہم اپنے پاسپورٹ سیکشن کو بھی انہینس کر رہے ہیں، ہم اس میں مین پاور بڑھا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگلے 3 مہینے بہت بڑا کام یہاں پر شروع ہونے والا ہے، جس کے لیے ہم الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ ہم تیار ہوں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جس طرح ابھی تک ہم بہتر سہولت
کونسلر سہولت دیتے آئے ہیں اپنی کمیونٹی کو، تو اس وقت جب کہ وہ ان کا شوق ہوگا کہ پاکستانی آئی ڈی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ لیں، تو ہم ان کو بھرپور جو ہیں تعاون کریں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ پاکستانی پاسپورٹ کے حصول کے لیے کتنا وقت لگے گا اور اس کی فیس کیا ہوگی؟ دیکھیں، پاکستانی پاسپورٹ کی جو فی ہے وہ لگی ہوئی ہے ہماری ویب سائٹ پہ، اس میں جو ریٹس ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اس وقت کوٹ نہیں کیے جا سکتے، وہ دیکھ لیں۔ اس میں پاسپورٹ کی ہوتا ہے کہ آپ نے آرڈنری لینا ہے، کتنے پیج والا لینا ہے، ایمرجنسی لینا ہے، تو اس میں اس فیس دیکھی جا سکتی ہیں۔ ڈاکومنٹس بڑے بیسکس ہیں، آپ کے جب نائکاپ آپ کو مل جائے گا تو وہی ایک کارڈ جو ہے وہ آپ کی جو ہے نا کی ہوگی فار پاسپورٹ، کیونکہ وہ جب آپ کو مل گیا آپ کا ڈیٹا جو ہے نادرا کے پاس ہوگا، وہ آٹومیٹک وہ ڈیٹا جو ہے وہ ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ باقی اپلیکیشن فارم ہیں وہ بھرنے ہوں گے، جو دوسری جو آرڈنری جو چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی اپلیکیشن فارم کے ساتھ وہ پر کرنی ہوں گی، اور سارا الیکٹرانکلی ہوگا۔ ہمیں وہ جب اپلیکیشن بھر کے بھیجیں گے تو ہم اپائنٹمنٹ دیں گے، یہاں پر آ کے وہ اپنے فنگر پرنٹس دیں گے، اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ہی ان کو پاسپورٹ مل جائے گا۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ چونکہ آپ نے کافی عرصے پہلے اپنی نیشنلٹی اور دے دی تھی، آپ کا ریکارڈ ریٹریو کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے نادرا کو ٹائم چاہیے ہوگا، تو نائکاپ لینے کے مرحلے میں آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا، جس میں 5-6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ کوشش ہوگی نادرا کی کہ وہ بھرپور جلدی سے آسانی سے کرے، لیکن 5-6 مہینے لگ سکتے ہیں، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوگی۔ لیکن جب آپ کا نائکاپ ایک دفعہ مل گیا تو پاسپورٹ آپ کو آرڈنری جس طرح ابھی 10-12-15 دن لگتے ہیں اسی طرح لگیں گے، اس میں کوئی زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا۔ میں ایک بار پھر جو ہے وہ اپنے سننے والوں کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی پاسپورٹ کے لیے کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی، اور کیا وہ جو آن لائن اپلائی کیا جائے گا کیا وہ ہم گھروں میں بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں، یا کہ اس کے لیے ہمیں امبیسی سفارت خانہ پاکستان اوسلو میں آنا پڑے گا؟ ڈاکومنٹ میں نے کہا آپ کو نائکاپ ہے تو دیٹ از دا بیسک ڈاکومنٹ، باقی جو چھوٹے موٹے ڈاکومنٹ ہیں جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے وہ نائکاپ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اپلیکیشن فارم آپ اپنے گھر سے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اپلائی کر کے ہمارے پاس ہمیں بھیج دیں گے اور ہم آپ کو اپائنٹمنٹ دیں گے، ہمارے پاس آئیں گے آپ، کیونکہ یہ ٹرمینل ہوتا ہے، آپ نے ہمارے ٹرمینل کے ٹائم ہے جب پاکستان نادرا کے ساتھ ہمارا ٹرمینل کھلتا ہے، اس حساب سے ہم اپائنٹمنٹ دیتے ہیں۔ اس وقت وہ جو بھی لوگ ہوں گے ان کو اپائنٹمنٹ پہ آئیں گے تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو، وہ آئیں گے اور ان کو یہاں پر سہولت کے ساتھ آسانی سے ان کو وہ کر لیا جائے گا۔ ڈاکومنٹس کی ڈیٹیلز، بیسک ڈاکومنٹ نائکاپ ہے یا آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، تو یہاں پر چونکہ سارے فارن کنٹری میں رہ رہے ہیں تو نائکاپ کی ڈاکومنٹ، بیسک ڈاکومنٹ نائکاپ ہے۔ دوری شہریت کے حوالے سے کی منظوری میں 1 سال کا عرصہ لگا، تو اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کی منظوری میں کیا سفارت خانہ پاکستان ناروے نے بھی کوئی کردار ادا کیا ہے؟ ہاں نہیں، دیکھیں یہ مہربانی ہے حکومت پاکستان کی، میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی جلدی 1 سال میں سارے پروسیجر کو کلیئر، کسی بھی اتنے بڑی پاپولیشن کو پاکستان کی نیشنلٹی دینا، یہ اس میں کافی عوامل ہوتے ہیں، کافی ادارے شامل ہوتے ہیں جو کہ اپنا اپینین دیتے ہیں، اور اس میں پروسیجر سیٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اس میں کریڈٹ گوز ٹو نادرا، ہمارا پاسپورٹ آفس، ہماری وزارت جو ہے داخلہ، اس کا بہت کردار ہے۔ لیکن بالکل یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہماری وزارت خارجہ نے اس کے اوپر بہت ایکٹیولی پرسیو کیا، اور ایمبیسی، ہم تو آپ کے اسپوکس پرسن ہیں، ہم تو آپ کی بات وہاں پر پاکستان میں ہمیشہ سے جو ہیں وہ کرتے ہیں، اپنے اداروں کو بتاتے ہیں کہ اپنی جتنی بھی تکالیف ہوں، تو یہاں پر بہت بڑی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہم پاکستان کی اپنا نیشنلٹی واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو جب فیصلہ ہوا تھا، آپ کو بتا دوں کہ ناروے نے یہ فیصلہ 1 دن میں نہیں کیا تھا، 1 سال میں نہیں کیا تھا، 5 سال میں نہیں کیا تھا، اس میں تقریباً یہ 10 سال سے یہ بل جو ہے پارلیمنٹ میں چل رہا تھا، اور 10 سال کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا، اور یہ فیصلہ 2019 میں پارلیمنٹ نے کیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ فرام 1 جنوری 2020 اس کا اطلاق ہوگا۔ تو چونکہ ہم نے انٹیمیٹ تو حکومت کو کیا ہوا تھا، الرٹ دیے ہوئے تھے کہ یہ ہو رہا ہے فیصلہ، جس دن فیصلہ ہوا ہے ہم نے اگلے ہی دن پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھیج دیا تھا ڈیٹیلز،
اس میں کچھ ہم نے ناروے کی حکومت سے انڈرٹیکنگ لینی تھی، کچھ ان سے مزید انفارمیشن لینی تھی، قانون کی جو ہے پیچیدگیاں ہیں ان کو مزید واضح کرنا تھا کہ ہم اپنے نیشنلز کو جب اپنی نیشنلٹی واپس کریں گے اس کا امپیکٹ ان کے سٹیٹس پہ کیا ہوگا. یہ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں قانونی چیزیں ہیں اس کو سیف گارڈ کر کے اپنے نیشنل کا انٹرسٹ، تو پھر اس میں حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو کریں. تو میرے خیال سے میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ 1 سال کا جو وقفہ لگا ہے یہ بہت ہی جلدی ہوا ہے فیصلہ، اور ہمیں جس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے عمران خان صاحب کا، پرائم منسٹر جو ہیں ان کی لیڈرشپ کا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کو، ان کا تعلق ہم آج سے نہیں ہے، ان کا تعلق پچھلے 25-30 سال سے ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنی طاقتور کمیونٹی ہے اور اتنا دل ان کا دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ. تو اس لیے ان کے ڈائریکٹیوز ہیں اسپیشلی کہ ایسے پروجیکٹ جو کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ہیں ان کے ہیں اس کو بہت ہی اہمیت اور بہت ہی جلدی کے ساتھ ہینڈل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو 1 سال میں ہوا ہے یہ بہت جلدی ہوا ہے، جس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. میں آخر پر ایک بار پھر سفیر پاکستان ظہیر پرویز خان صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے وقت نکالا. امید ہے کہ آج کا انٹرویو فائدہ مند ثابت ہوگا. شکریہ.